میں نے کہا کہیں سے نہیں آ رہی، یہی گھر پہ ہی تھی۔ وہ کہنے لگے گھر کی تو ساری چیزیں سلامت ہیں، اور آج تو مجھے محلے والوں نے روک کے بھی تمہاری شکایت نہیں لگائی۔ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ لیکن میں انہیں کیا بتاتی، میں نے ایسی غلطی کی تھی کہ میں اسے سدھاروں کیسے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اپنے بھائی کے سامنے اس طرح کی شرمندگی نہیں چاہ رہی تھی۔ انہوں نے تو میرے ساتھ ارسل کے معاملے میں بھی نرمی والا برتاؤ کیا تھا، انکار نہیں کیا تھا، کیونکہ مجھ سے محبت کرتے تھے، اس لیے ارسل کو چانس دیا تھا۔ اچھی طرح رو دھو کے جب میرا دل ہلکا ہو گیا تو وہ کہنے لگے اب بتاؤ۔ میں نے کہا امی ابو یاد آ رہے ہیں۔ میری بات سن کے کہنے لگے اچھا، امی ابو کی یاد آنے پہ پہلے تو کبھی اسی طرح نہیں روئی۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے ارسل واپس آ رہا ہے؟ وہ کہنے لگے اچھا واقعی، تو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ میں نے کہا بھائی وہ آئے گا تو مجھ سے فوراً شادی کرے گا۔ وہ کہنے لگے تو اس میں دعا اور زیادہ خوش ہونے کی بات ہے۔ میں نے کہا وہ شادی کرے گا تو میں چلی جاؤں گی اس کے ساتھ۔ وہ کہنے لگے اچھا تو پھر؟ میں عارف بھائی کے ساتھ لپٹ گئی۔ میں نے کہا مجھے آپ کو چھوڑ کے نہیں جانا۔ تو یہ مسئلہ ہے پاگل لڑکی۔ انہوں نے میرے سر پہ ایک چپت لگائی، کہنے لگے اس بات پہ تم رو رو کے ہلکان ہو رہی ہو، میں کون سا تمہیں رخصت کر کے دوبارہ پلٹ کے نہیں دیکھوں گا؟ ارے میں روز اپنی بیوی کے ساتھ تمہارے گھر پہنچ جایا کروں گا، کھانا بھی وہیں کھائیں گے، چائے بھی وہیں پئیں گے، پھر میں تمہیں بھی بلا لیا کروں گا۔ اور ابھی کون سا تم 24 گھنٹے میرے ساتھ رہتی ہو؟ میں تو آفس جاتا ہوں، رات کو واپس آتا ہوں، تھوڑی دیر تم بیٹھتی ہو، پھر ہم اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ دیکھو اس طرح نہیں روتے۔ وہ مجھے سمجھانے لگے۔ 2 دن میں بس اسی الجھن کا شکار رہی کہ کیا کروں۔ ایک دن ملازمہ نے مجھے آ کے کہا بیگم صاحبہ نیچے کچھ مہمان آئے ہیں اور